بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جب اللہ نے یعنی تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتے بولے کہ تو بنائے گا اس میں ایسے کو خلیفہ جو اس میں فساد کرے اور خوریزی کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیرے لیے تنزیہ کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی تخلیق کس لیے ہوئی اور ان کی تخلیق پر کیا معاملہ پیش آیا ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو یوں ہی بغیر کسی واسطے کے بھی اپنا تمام کام یوں ہی فرما لے، مگر اس کی حکمت اور بادشاہت نے اس چیز کو دیکھا کہ واسطہ اختیار کیا جائے تاکہ اس کی مخلوق میں واسطے کا نظام پیدا ہو، کیونکہ مخلوق میں ہر ایک ایسا نہیں ہوگا کہ جو براہ راست اپنا کام خود کر سکے۔ تو اللہ پاک نے اپنی جانب سے ایک نظام پیش کیا واسطے کا، تو اللہ پاک نے تنفیذ احکام کے لیے زمین پر اور اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایک انسان پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ارادے کا اظہار فرشتوں کی مجلس میں کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ پاک نے اس ارادے کو ظاہر فرمایا تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خوریزی کرے، حالانکہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ فرشتوں کا مقصد اس عرض سے قطعاً اللہ تعالیٰ کے ارادے پر اعتراض کرنا نہیں تھا کہ معاذ اللہ فرشتے بطور اعتراض یہ کہہ رہے ہوں، نہیں، بلکہ وہ اس خلیفہ کو پیدا کیے جانے کی حکمت جاننا چاہتے تھے کہ اس میں کیا حکمت ہے، جو اللہ رب العزت نے بیان بھی فرمائی۔ اب رہا یہ کہ ابھی تک تو کوئی انسان دنیا پر آیا ہی نہیں تھا، تو فرشتوں نے ایک دم کیسے رائے قائم کر لی کہ وہ زمین میں جائے گا تو فساد پھیلائے گا اور وہاں خوریزی کرے گا؟ یہ رائے کیسے قائم کر لی؟ تو اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین چونکہ موجود تھی، اور اس پر انسانوں سے پہلے 60,000 سال تک جنات رہ چکے تھے۔ جنات کو اللہ پاک نے زمین میں انسانوں سے پہلے بسایا، لیکن جب انہوں نے آپس میں فتنہ فساد کیا، خوریزی کی، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو زمین کی جو سطح کا علاقہ تھا اس سے ہٹا کر ان کو جزیروں، ٹاپوؤں اور پہاڑوں کی طرف بھیج دیا، اور جو زمین پر رہنے لائق زمین تھی اس کو خالی کروا دیا جنات سے۔ تو فرشتوں نے چونکہ جنات کی خوریزی اور فساد دیکھا تھا، تو انہوں نے اسی پر قیاس کیا کہ اب جو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ بھی شاید انہی کی طرح کرے گا جیسے پچھلوں نے کیا، اس لیے یہ بات کہی، قیاس کیا تھا جنات کے حال پر انسان کے حال کو۔ یا فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا کہ انسان دنیا پر جائے گا اور اس کی نسل آگے بڑھے گی، تو نسل میں بہت سارے فسادی اور خوریز کرنے والے ہوں گے، اس بنیاد پر کہا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یا یہ کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے دلوں میں یہ بات، ان کے فرشتوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی
کہ انسان میں بہت سارے وہ ہوں گے جو فساد اور خوریزی کریں گے، اس لیے انہوں نے یہ بات رکھی۔ بہرحال تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو استکشاف کے لیے تھی، حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی، بطور اعتراض نہیں تھی۔ اس کے ساتھ جو انہوں نے یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اس سے فرشتوں کا مقصد اپنے آپ کو مستحق خلافت بنا کر پیش کرنا تھا، کہ انسان کے بارے میں تو معلوم ہو فتنہ فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، اور ہم تو ان سب چیزوں سے معصوم ہیں، صبح شام تیری پاکی بول رہے ہیں، تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر خلیفہ اگر کوئی ہونے کا حقدار ہے تو شاید ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ بات انہوں نے ظاہر کی، جو اللہ پاک نے یہاں نقل فرمائی، یہاں پیش فرمائی۔ اور ایک بات اور فرشتوں نے کہی تھی آپس میں کہ ہمارا رب ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جو اس کے نزدیک ہم سے زیادہ عزت والی اور زیادہ علم والی ہو۔ یہ بات بھی فرشتوں نے کہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کے جواب کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کرنے میں جو اس کی حکمت تھی، ان کی حکمت ظاہر کی۔ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم تو صرف اتنا جانتے ہو کہ فساد پھیلائیں گے، خوریزی کریں گے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں بہت سارے انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، جو میری عبادت کر کے قرب حاصل کریں گے، اور ان میں گناہ کا مادہ رکھنے کے باوجود وہ گناہوں سے دور رہیں گے۔ میری زمین پر میری عبادت ہوگی، بندگی ہوگی، اور وہ انسان جو گناہ کا خوگر ہوگا وہ گناہ چھوڑ کر میری عبادت میں لگے گا۔ تو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ ان کو خلیفہ بنانے میں کیا مصلحت ہے اور کیا حکمت ہے۔ اور جو ان کی بات تھی کہ ہم سے زیادہ علم والا اور عزت والا پیدا نہیں کرے گا، اللہ پاک نے وہ بھی ان کے سامنے اس کا جواب ظاہر کر دیا۔ کہتے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام مسمیات جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے سب کے ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، بلکہ صرف ناموں کا نہیں، اس چیز کی جو حکمت تھی اس حکمت کا بھی علم، وہ چیز کس کس کام آتی ہے اس کام کا بھی علم، اور کس کس زبان میں اس چیز کا کیا کیا نام ہے، تمام زبانوں میں اس چیز کے نام کا علم، اور زمانے کے بدلنے سے چیزوں کے نام بدلتے رہتے ہیں، تو جتنے نام بدلے جاتے ہیں ان سب کا علم، اور تقریباً 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ اتنا سارا علم عطا کرنے کے بعد اللہ پاک نے جن مسمیات، جن چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی، یعنی ان کی شبیہ ہیں، ان کی صورتیں پیش کی ان کے سامنے، کہا ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عجز ظاہر کیا، کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے، تو نے ہمیں سکھایا ہے، تیرے لیے پاکی ہے، تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اپنا عجز ظاہر کیا، عدم علم ظاہر کیا، تو اللہ پاک نے حضرت آدم سے فرمایا آدم ان کو نام بتا ان چیزوں کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، حکمتیں بتا دی، سب بتا دی۔ اب اللہ پاک نے فرشتوں کو توبیخ فرمائی۔ توبیخ ہماری زبان میں کہتے ہیں ڈانٹنا، اظہار ناراضگی فرمائی، اور فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو کہ ہم تیری پاکی کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی۔ یعنی آپس میں کہا تھا نا کہ ہم سے زیادہ عزت والی اور علم والی کوئی مخلوق اللہ پیدا نہیں کرے گا، یہ بات ان میں تھی، اپنے دلوں میں رکھتے تھے، تو اس کہا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ملائکہ پر ظاہر کر دی کہ آدم ان سے برتر ہیں، کیونکہ علم برتری کا سبب ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہے وہ برتر ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی برتری و فضیلت جب تم سب پر ظاہر ہو گئی تو تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب عبارت کے درمیان جو باتیں آئیں گی وہ میں عبارت کے ساتھ ہی ذکر کرتا چلوں گا۔ دیکھیں، وَاذْكُرْ یا محمد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ،
بیٹا یہ اصل میں قرآن مقدس کی جو عبارت ہے وہ تو یہ ہے، الفاظ یہ ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے فرمایا. اب کاف جو ہے نا، ربو کا میں کاف یہ خطاب کے لیے. اب سوال یہاں یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ ایک آیت میں خطاب کس سے کیا ہے، کس سے کلام فرما رہا ہے؟ تو مصنف نے بتایا کہ یہاں خطاب اللہ کے رسول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. اور اس جو ہے اس یہ آتا ہے زمان کے لیے، زمانے کے لیے آتا ہے. تو اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا. تو اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پورے معاملے کا علم ہے. حالانکہ قرآن میں ابھی آیت نازل ہو رہی ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم تو بار بار پڑھتے ہیں، تو ہم کو تو قرآن کے ذریعے اس واقعے کا علم ہو گیا ہے. مگر حضور پر وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ محبوب یاد کرو وہ وقت. یعنی اس کا مطلب قرآن کے نزول سے پہلے بھی اللہ کے محبوب کو وہ چیزیں دکھائی گئیں اور وہ سب معاملات اللہ کے رسول نے دیکھے. اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تارے کے بارے میں پوچھا. تو کہا یا رسول اللہ، میری عمر اتنے سال ہے، 70,000 سال، اور اس کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ نور کا ستارہ میں ہی تھا. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر سے بھی پہلے. حدیث نوری میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو نور کو پیدا کیا ہر چیز کی تخلیق سے پہلے. تو ان تمام چیزوں کا جو بات چل رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو ارادہ ظاہر فرمایا تھا ملائکہ میں، اس کو سرکار نے مشاہدہ فرمایا ہے. اسی کو رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یاد کرو، جب ہم نے یہ بات کہی تھی، وہ جو پورا واقعہ تھا اس کو یاد کرو تم. تو خطاب اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. اس سے سرکار کا حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور حضور کا عظیم علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے. وَاسْکُرْ یا محمد، اے محمد عربی آپ یاد کیجئے، تم یاد کرو، اِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یخلفنی، اب بیٹا خلیفہ نائب کو کہتے ہیں جو اصل کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے. خلیفہ کس کا بناتا؟ اللہ پاک اپنا خلیفہ. اور میں نے خلیفہ کا کام کیا بتایا؟ اصل کی غیر موجودگی میں کام کرنا. تو اللہ تعالیٰ تو کبھی غیر موجود ہو ہی نہیں سکتا، اس پر تو عدم محال ہے نا. اور جب اس پر عدم محال ہے تو پھر خلیفہ کیسا اس کا؟ تو مصنف نے اسی اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہاں مراد ہے زمین کے اندر اللہ کے احکام کی تنفیذ جو کرے وہ خلیفہ مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات تو ہر جگہ ہیں، لیکن اللہ پاک نے زمین میں خاص اپنا ایک نائب رکھا کہ اس کے ذریعے اس کے جو احکام ہیں ان کی تنفیذ کرائے اس کی زمینی مخلوق میں. یہ معنی مراد ہے، غیر موجودگی میں کام کرنے والا نائب مراد نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں حضرت آدم کے خلیفہ ہونے سے مراد اللہ کا خلیفہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا خلیفہ اور نائب ہونا ہے. کیونکہ جتنے انبیاء ہیں وہ سب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب ہیں. اور اس وقت چونکہ سرکار بظاہر زمین پر موجود نہیں تھے، تو حضور کے آنے سے پہلے ان کے نائبین بھیجے گئے، جن میں سب سے پہلے نائب اور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے. میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، جو اس میں میرے احکام کی تنفیذ میں میری نیابت کرے. وہو آدم، اور وہ آدم ہے. قالوا اتجعل فیہا، فرشتے بولے کیا تو اس میں بنائے گا خلیفہ اسے، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پھیلائے، بالمعاصی، گناہوں کے ذریعے، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے، یعنی یریقھا بالقتل، خون بہائے قتل کے ذریعے. کما فعلوا بن الجان، جیسے کہ جنوں نے کیا تھا. وَقَانُوا فِيهَا، اور جنات زمین میں رہتے تھے. فَلَمَّا أَفْسَدُوا، جب انہوں نے فساد مچایا، ارسل اللہ الیہم الملائکہ، تو اللہ نے ان کی طرف فرشتے بھیجے. فَطَرَدُوهُمْ إِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ، تو فرشتوں نے ان کو کھدیڑ دیا، ہانک دیا ٹاپوؤں اور پہاڑوں کی طرف. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ مُلْتَبِسِينَ بِحَمْدِكَ، اے نقول سبحان اللہ وبحمدہ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، نُنَزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ، حالانکہ ہم
تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ملتبسین لپٹ کر بحمدی کا تیری حمد سے، اے نقول یعنی ہم کہتے ہیں، یعنی ہم حمد بھی کرتے ہیں اور تسبیح بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ یہ تسبیح ہے، و بحمدہ یہ حمد ہے. حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد سے متمسک ہو کر چمٹ کر، یعنی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ و نقدس لک، اور تیری تنزیہ کرتے ہیں، یعنی ننزہ کا اما لا یلیق بک، یعنی تجھے پاک مانتے ہیں ان چیزوں سے جو تیری شان کے لائق نہیں ہیں. تو ہم تو یہ کر رہے ہیں اور وہ خوریزی کرے گا تو اس کو خلیفہ کیا جا رہا ہے. یعنی دوے لفظوں میں کہنا یہ تھا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. فلام زائدۃ، نقدس لکا میں جو لام ہے، نقدس لکا میں جو لام ہے وہ زائدہ ہے. والجملہ تو حال، اور یہ پورا جملہ حال ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ پورا جملہ حال بنے گا. قالو کی جو ضمیر ہے، قالو میں جو واو ضمیر وارث فاعل وہ ذوالحال ہے، اور یہ پورا جملہ اس کا حال ہے. والجملہ تو حال، اور جملہ حال ہے، یعنی مطلب جملے کا یہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِالِاسْتِخْلَافِ، تو ہم زیادہ حقدار ہیں خلیفہ بننے کے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. من المصلحتی فی استخلاف آدم، جو مصلحت آدم کو خلیفہ بنانے میں ہے. وَإِنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمْ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي، اور بے شک ان کی ذریت میں نافرمان اور فرما بردار سب ہوں گے. فَيَظْهَرُ عَدْلُ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان عدل و انصاف ظاہر ہوگا. یہ مصلحت ہے کہ آدم کی پشت میں تو بھی ہیں، اگر ان کو جنت میں رکھیں یا پیدا ہی نہ کریں تو ان کے درمیان جو عدل و انصاف ہے، یہ کون مطیع کون عاصی ہے، یہ ظاہر نہیں ہوگا. لیکن جب پیدا کریں گے تو ان میں مطیع کون ہے عاصی کون ہے یہ ظاہر ہوگا، اور ان کے درمیان عدل و انصاف ظاہر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وصف ہے. یہ حکمت ہے حضرت آدم کو پیدا کرنے کی، جو رب جانتا ہے. فرشتوں سے فرمایا تم نہیں جانتے ہو. فقالو، تو فرشتوں نے اپنے طور پر کہا لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا عالم لسبقنا له ورؤیتنا ما لم یرہ. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارا رب ہرگز ایسی مخلوق پیدا نہ کرے گا جو اس پر ہم سے زیادہ معزز و مکرم ہو، اور نہ ایسی جو ہم سے زیادہ علم والی ہو. لسبقنا له، کیونکہ ہم اس سے پہلے ہیں. ورؤیتنا ما لم یرہ، اور ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو اس نے نہیں دیکھی ہوں گی. تو ہم تو بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، اگر پیدا کوئی جدید مخلوق ہوگی بھی تب بھی وہ ہمارے جتنا علم والی یا ہماری جتنی عزت والی نہیں ہوگی. یہ انہوں نے اپنے طور پر کہا تھا. فخلق تعالی آدم، تو اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. لفظ آدم یہ ماخوذ ہے ادیم الارض سے. ادیم الارض، ادیم الارض کہتے ہیں زمین کی اوپری سطح کو، جو زمین کی اوپری سطح ہے اس کو ادیم الارض کہتے ہیں. اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام پوری سطح زمین سے ایک مشت مٹی اکٹھی کر کے لائے، ہے نا. جو پوری زمین ہے اس کی جو سطح ہے، پوری سطح سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئے. اور فرشتے ہیں ان کی جو ان کی شان کے لائق خاص ہوگا اس کے مطابق مٹھی تھی، وہ بہت ساری مٹی آ گئی. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کو گوندھا، اس پر پانی برسایا. 40 دن میں وہ مٹی گوندی گئی تھی. 39 دن اس پر غم کا پانی برسا، اور 1 دن خوشی کا پانی اس پر برسا ہے. جس پانی سے اس مٹی کو خمیر بنایا گیا تھا اس میں 39 دن غم کا پانی اور 1 دن خوشی کا پانی. اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کی خمیر میں ہے. جب اس مٹی سے مل کر بن کر ایک پتلا تیار ہوا، اللہ پاک نے اپنی پسندیدہ صورت اس کو عطا فرمائی، جو اللہ کے یہاں پسند تھی صورت وہ عطا فرمائی. اور اس کے بعد میں اپنی قدرت سے اس میں روح پھونکی تو وہ ایک حساس انسان بن گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام ہے. فرماتے ہیں آدم من عدیم الارض، آدم یہ ماخوذ ہے عدیم الارض سے. اے وجہوہا، یعنی زمین کا اوپری حصہ. بان
قبض منہا قبضۃ من جمیع الوانہا، بائیں طور کہ اللہ پاک نے زمین سے اس کے تمام رنگوں سے ایک مٹی اکٹھی کی۔ اب زمین بہت سارے رنگ کی ہے نا، کہیں سرخ ہے، کہیں گدلی ہے، کہیں کالی ہے، کہیں مٹیالی ہے، سب طرح کی ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے انسان، وہ بھی سب طرح کے ہوتے ہیں، کچھ نرے کالے، کچھ نرے گورے، کچھ گندمی کلر کے، کچھ لال 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 ان کے چہرے ہوتے ہیں۔ تو یہی اس مٹی کے مختلف رنگوں کا اثر ہے جو انسانوں میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بِأَنْ قَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً مِّن جَمِيعِ الْوَانِ، بائیں طور کہ اللہ پاک نے زمین سے اس کے تمام رنگوں سے مٹھی مٹی کو اکٹھا فرمایا۔ وَعُجِنَتْ بِالْمِيَاهِ الْمُخْتَلِفَةِ، اور اس کو طرح طرح کے پانیوں میں گوندا گیا۔ وَسَوَّاهُ، اور پھر اللہ پاک نے اس کو برابر اور ہموار کر دیا، یعنی پتلا بنا دیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ الروح، اور پھر اس میں روح پھونکی۔ فَصَارَ حَيْوَانًا حَسَّاسًا، تو وہ ایک احساس کرنے والا جاندار بن گیا۔ بعد ان کانا جمادن، بعد اس کے کہ پہلے وہ جماد تھا، بے حس و حرکت تھا۔ مٹی تھی نا، مٹی کوئی حیوان تھوڑی ہوتی، وہ تو بے حس و حرکت ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ وعلم آدم الاسماء، اے اسماء المسمیاتی کلہا حتی القصعة والقصیة والفصوة والفصیة والمغرفة، اور اس نے سکھائے آدم کو نام، یعنی اے اسماء المسمیاتی کلیہ، یعنی تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ حتی القصعة، یہاں تک کہ پیالی، والقصعة چھوٹی پیالی، والفصوة آواز کے ساتھ جو خروج ری ہوتا ہے وہ بھی اس کا نام بھی، والفصیة جو بے آواز ری کا خروج ہوتا ہے اس کا نام بھی، والمغرفة جو چمٹا ہوتا ہے، اس سے روٹی پکڑتی ہیں خواتین، اس کا نام بھی۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی، حقیر سے حقیر جو چیزیں ہیں ان کے بھی نام اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اور یہ تعلیم کیسے ہوئی تھی؟ یہ تعلیم اس طور پر ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر القا کر دیا۔ آنے واحد میں حضرت آدم علیہ السلام ان تمام چیزوں کے نام جاننے والے عالم بن گئے، ان کی حکمتیں جاننے لگے، ان کے وصف جاننے لگے۔ یہ سب آن بھر میں ہو گیا، بلکہ آن میں زیادہ بتا رہا ہوں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ اللہ پاک نے ان کے دل پر القا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء، اے اسماء المسمیات کلہا، اور سکھا دی اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور چھوٹا پیالہ، با آواز خروج ریح کا نام، والفصیہ بے آواز خروج ریح کا نام، والمغرفہ چمٹے کا نام۔ بیان القا فی قلبی علما، بئی طور کو اللہ نے ان کے دل میں ان چیزوں کا علم القا فرما دیا۔ ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا، اے المسمیاتی، ان چیزوں کو پیش کیا۔ بیٹا عرضہم، ہم جو ہے نا، ہم یہ ضمیر ہے جو جمع مذکر سالم کے لیے آتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہو کہ جمع مذکر کے لیے آتی ہے ہم، لیکن بیٹا یہ ہم ضمیر کا آنا ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ مذکرین اگر عقل والوں سے تعلق رکھتے ہیں، عقل والے ہیں وہ، تب ان کو ہم سے تعبیر کریں گے۔ جیسے کو رجال ہیں، رجال آئے گا تو ہم سے تعبیر کر دیں گے۔ عالمون آئے گا، ہے نا، فاضلون آئے گا، عاقلون، شاربون وغیرہ، اس طرح کے جو جن کا تعلق ذوی العقول سے، عقل والی چیزیں جو ہیں، ان کو ہم سے تعبیر کریں گے۔ اور اگر غیر ذوی العقول ہیں، جیسے کتابیں ہیں بہت ساری، کاپیاں ہیں بہت ساری، گھر ہیں بہت سارے، تو ان کے لیے ہم نہیں لاتے ہیں، ان کے لیے ہم ہا لاتے ہیں، ہاں، کیونکہ وہ واحد مؤنث کی تعبیر میں ہوتے ہیں، اور ان کے لیے واحد مؤنث کے لیے آتی ہے ہا، ہیا، وہ لاتے ہیں، ہم نہیں لاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے وہ سب ذوی العقول نہیں تھی، بلکہ ان میں اکثر غیر ذوی العقول ہیں۔ تو پھر یہاں ہم کیوں ذکر فرمایا؟ تو اس کا جواب مفسر علیہ رحمٰ نے یہ دیا کہ جو چیزیں سکھائی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، جن کے نام، ان میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب تھے۔ تو ان میں جو ذوی العقول تھے، ان کی عقل کی شرافت و کرامت کی وجہ سے انہیں غیر ذوی العقول پر ترجیح دی گئی، غلبہ دیا گیا، اور جو ذوی العقول کے لیے لفظ آتا ہے ہم، وہ ان سب کے لیے لا دیا گیا۔ تو ان کے غلبے کی وجہ سے یہاں ہم ضمیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثم ارادہم، پھر
ان کو پیش کیا، اے المسمیات یعنی ان چیزوں کو پیش کیا، وفیہ تغلیب العقلاء، اور اس میں جو عقل والے ہیں، ذوی العقول ہیں، ان کو غلبہ دیا گیا ہے۔ ان کو پیش کیا کس پر؟ علی الملائکتی، فرشتوں پر۔ فقال لهم تبکیتن، تو ان سے بطور توبیخ فرمایا، انبئونی، مجھے بتاؤ، اخبرونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء المسمیات، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں کہ انی لا اخلق عالم منکم او انکم احق بالخلافہ، کہ میں تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق پیدا نہیں کروں گا، یا یہ کہ تم زیادہ خلافت کے حقدار ہو، جو بات تھی نا فرشتوں کی جانب سے۔ فرماتا ہے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، یعنی اگر تم نام بتا دیتے ہو تو تم اپنی بات میں سچے ہو گے کہ تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو، یا تم سے زیادہ کوئی علم والی مخلوق پیدا نہیں ہوگی، ہے نا۔ یہ عاجز کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان سے فرمایا ہے نا، ورنہ تو رب جانتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، نہیں بتا پائیں گے، لیکن توبیخاً، زجراً ان سے فرمایا کہ بتاؤ اچھا۔ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ میں تم سے زیادہ علم والی مخلوق پیدا نہ کروں گا، یا تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو۔ وجواب الشرطی دل علیہ ما قبلہ، اور شرط کا جواب اس پر ما قبل نے دلالت کی، یعنی ان کن تم صادقین، بیٹا جملہ شرطیہ ہے، شرط ہے یہ، اس کی جزا چاہیے، جو یہاں محذوف ہے اس کو حذف کر دیا گیا ما قول والے جملے کی دلالت کی وجہ سے، یعنی انبئونی باسماء ہؤلاء، اس جملے کی دلالت کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے نا۔ ما قول والا جو کلام ہے وہ اس کے جواب پر، یعنی اس کی جزا پر وہ دلالت کر رہا ہے، اس کی دلالت کی وجہ سے جزا یا اس کو جواب کہہ لو، وہ حذف کر دیا گیا ہے۔ وجواب الشرطی دل علیہ ما قبلہ، اور شرط کے جواب پر اس کا ما قبل جو کلام ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ تو جب رب نے ان سے یہ فرمایا، قالو، تو بولے، سبحانک، پاکی ہے تجھے، تنزیہا لکان الاعتراض علیک، تیرے لیے پاکی ہے تجھ پر کوئی اعتراض کیا جائے اس بات سے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا ایاہ، مگر اتنا ہی جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو انکا کے بعد جو انتا ہے، انکا میں جو کاف خطاب کا ہے اسی کی تاکید ہے وہ، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے، انکا انتا تاکید للکاف، انتا ہی کاف کی تاکید ہے، العلیم الحکیم، تو ہی علم و حکمت والا ہے، الذی لا یخرج شیء عن علمہ و حکمتہ، کہ جس کی علم و حکمت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ قال تعالی یا آدم انبئہم، اے الملائکۃ باسمائہم، اے المسمیات، تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم، انبئہم، ان کو بتاؤ، یعنی فرشتوں کو، باسمائہم، اے المسمیات، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں خبر دو انہیں۔ فسمى كل شيء باسمه، تو حضرت آدم نے ہر چیز کا ذکر کر دیا اس کے نام کے ساتھ، وذکر حکمتہ التی خلق لها، اور اس حکمت کا بھی ذکر کر دیا جس کے لیے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو جب بتا دیے آدم نے انہیں ان چیزوں کے نام، قال تعالی لهم موبخا، تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو توبیخا فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نہ فرماتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب، یعنی آسمان اور زمین میں چھپی چیزیں وہ میں جانتا ہوں۔ الم اقل لکم، کیا میں نہ کہتا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کا غیب، یعنی ما غاب فیہما، جو چیزیں ان میں غائب پوشیدہ ہیں ان کو میں جانتا ہوں، وعالم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، تظہرون من قولکم، تم ظاہر کرتے ہو اپنا یہ قول، اتجعل فیہا، کہ تو زمین میں ایسے ایسے کو خلیفہ کرے گا، یہ جو ظاہر کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ کیا چھپاتے تھے؟ تسرون من قولکم، جو تم چھپاتے ہو اپنا یہ قول کہ لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا علم، کہ ہرگز ہمارا رب ایسی مخلوق پیدا نہ کرے گا جو اس کے نزدیک ہم سے زیادہ عزت والی ہو، ولا علم، اور نہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو ہم سے زیادہ علم والی ہو۔